یہ کتاب میری پسندیدہ ہے۔ یہ کتاب مچ البم اور موری کی زندگی کے متعلق ہے اور زندگی کے کچھ اہم مختلف موضوعات پہ گفتگو ہے۔ ALS بیماری کی تشخیص کے بعد موری کے آخری ایام اپنے سابق طالب علم مچ البم کو اس کی زندگی کا آخری سبق دیتے ہوئے گزارے ہیں۔ اس کتاب میں تبدیلی کا سفر ہے جو کہ زندگی کے حقیقی معنی کو تلاش کرتا ہے، محبت اور رشتوں کے متعلق اور اس کی اہمیت۔ موری ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، بغیر کسی پچھتاوے کے کیسے جینا ہے اور مرنے سے ڈرنا نہیں ہے۔ کتاب کے مصنف مچ البم 1969 کے موسم بہار میں یونیورسٹی سے اپنے گریجویشن کو یاد کرتے ہیں۔ ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد اپنے پسندیدہ پروفیسر موری سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے ایک بریف کیس پیش کرتے ہیں۔ مچ نے وہ تمام کورسز لیے جو کہ موری نے پڑھائے تھے۔ وہ روتے ہوئے موری سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ رابطے میں رہے گا، حالانکہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ یونیورسٹی سے گریجویشن کے 16 سال بعد مچ اپنی زندگی سے مایوسی محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات مچ البم اپنے ٹیلی ویژن پہ چینلز پلٹ رہا تھا اور اچانک موری کی آواز اس کے کان میں پہنچی۔ مچ اپنے پروفیسر موری کو ٹی وی پہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ مچ اپنے پیارے پروفیسر سے رابطہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملنے جاتا ہے۔ جب مچ موری کے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے پروفیسر کو سلام کرتا ہے۔ مچ ہر منگل کو زندگی کے معنی پر موری سے سبق سننے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ ہر ہفتے موری مچ کو کھانا کھلاتا ہے، حالانکہ موری کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ALS کی بیماری تھی۔ بچپن میں موری اس کا پروفیسر بہت غریب تھا۔ اس کے والد بہت ہی بے حس آدمی تھے۔ اس کے والد نے ایک دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت موری اور اس کے بھائی کو وہ پیار دیتی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے موری میں کتابوں سے محبت اور تعلیم کی خواہش بھی پیدا کر دی تھی۔ مچ ٹیپ میں موری کے ساتھ ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرتا تاکہ وہ نوٹ مرتب کر سکے جس کے ساتھ ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ موری کالج کا ایک انتہائی پیارا پروفیسر ہے جسے 60 کی دہائی کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ موری کہتے ہیں، میں مکمل طور پہ موجود ہونے پہ یقین رکھتا ہوں۔ جب وہ مچ کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ وہ مچ کو بتاتے ہیں کہ جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے آگے جانے دیتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ موری ٹریفک میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کتاب کے 5 بڑے آئیڈیاز یہ ہیں کہ زندگی کا حقیقی معنی محبت، ہمدردی اور رشتوں میں ہے۔ دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ مادی دولت اور کامیابی دیر پا تکمیل یا خوشی نہیں لاتی۔ تیسرا آئیڈیا یہ ہے کہ کمزوری کو قبول کرنا اور جذبات کا اظہار کرنا شفا کا باعث بنتا ہے۔ 5واں آئیڈیا یہ ہے کہ ارادے، مقصد اور بامعنی زندگی گزارنا چاہیے۔ چیزوں سے چمٹے نہ رہو کیونکہ سب کچھ فانی ہے۔ قبول کریں کہ آپ کون ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پیار کیسے دیا جائے اور اسے اندر آنے کیسے دیا جائے۔ ہمدرد بنو، موری نے سرگوشی کی، اور ایک دوسرے کی ذمہ داری قبول کرو۔
اگر ہم صرف یہ سبق سیکھ لیتے تو یہ دنیا بہت بہتر جگہ ہوتی۔ ہم سب کی ایک ہی شروعات پیدائش ہے اور ہمارا انجام ایک ہی ہوگا، موت۔ تو ہم کتنے مختلف ہو سکتے ہیں؟ قبول کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے۔ ماضی کو ماضی کے طور پہ قبول کریں، اس سے انکار یا رد کیے بغیر اپنے آپ کو معاف کریں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کسی کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ آپ کا وقت ہے، کیونکہ جب آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ دیتے ہیں جو آپ کو کبھی واپس نہیں ملتا۔ ایک دوسرے سے پیار کرو یا ہلاک ہو جاؤ۔ اس کتاب میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ استاد اور طالب علم ایک بیماری کے ذریعے کیسے دوبارہ متحد ہو گئے جو موری کو لگ گئی تھی۔ موری کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کر دو اور پھر دوسروں کو بھی معاف کر دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نمبر 2 ہونے میں کیا حرج ہے؟ چیزوں سے چمٹے نہ رہو کیونکہ سب کچھ فانی ہے۔ جینے کا طریقہ سیکھیں اور آپ جان لیں گے کہ کیسے مرنا ہے۔ مرنا سیکھو اور تم جانو گے کہ کیسے جینا ہے۔ محبت جیت جاتی ہے، محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ موت زندگی کو ختم کرتی ہے، رشتہ نہیں۔ اگر تمہیں خبر ملے تم اگلے 2 دن میں مر جاؤ گے تو اگلے 2 دن میں کیا کرو گے؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں پیسے کے بارے میں نہیں سوچتا، یا ٹی وی نہیں دیکھتا، نیوز چینل نہیں دیکھوں گا، اور نہ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کروں گا۔ میں صرف اتنا کروں گا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں جن سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ موری آپ کو اس کتاب میں یہی بتاتے ہیں کہ ہم بستر مرگ کا انتظار کیوں کریں؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ کافی وقت کیوں نہیں گزارتے جن سے ہم پیار کرتے ہیں؟ اس کتاب کا سبق یہ ہے کہ نیا آئی فون، نیا ٹی وی یا کوئی نئی گاڑی 1 یا 2 دن کے لیے تو آپ کو خوش کر دے گی۔ مادیت پسند چیزیں آپ کو طویل عرصے میں خوش نہیں کریں گی۔ وہ محدود وقت کے لیے ڈوپامین کو بڑھا سکتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیزیں گیجٹ یا مٹیریل چیزیں نہیں، سب سے قیمتی چیز آپ کا خاندان ہے اور وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم مر رہے ہوتے ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ درمیانی زندگی میں بھی ہمیں دوسروں کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گی۔ ہم جینے اور مرنے کے بارے میں موری کے کچھ خیالات کا جائزہ لیں گے اس کتاب میں، اور جیسا کہ ہم کرتے ہیں آپ کو زندگی اور سب سے اہم چیزوں کے بارے میں سوچنے کے نئے طریقے ملیں گے۔ موری بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے معنی زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ آدھے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں جنہیں وہ اہم سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اتنی جلدی میں ہے، لوگوں کو اپنی زندگی میں معنی نہیں مل رہے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت اس کی تلاش میں دوڑتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگلی گاڑی، اگلا گھر، اگلی نوکری، پھر انہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں بھی خالی ہیں جو ان کو سکون نہیں دیتی۔ لوگ مادی چیزوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ موری کچھ سوالات پوچھتے ہیں لوگوں سے۔ کیا آپ اپنی کمیونٹی کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ خود پرسکون ہیں؟ کیا آپ اتنا ہی انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا آپ ہو سکتے ہیں؟ یہ کتاب استاد اور طالب علم کے شاندار بندھن کے ذریعے زندگی کے اسباق، محبت اور موت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان گہری گفتگو کے ذریعے موری مچ ایلبم کو
اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے اور معنی تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔